الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لکل قوم عید وَهَذَا عِيدُنَا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ تمام عالم اسلام کے لیے آج بڑا ہی بابرکت اور خوشی کا دن ہے۔ آج یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ عید کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، چونکہ خوشیوں بھرا یہ دن، مغفرتوں اور اللہ کی رحمتوں والا یہ دن ہر سال لوٹ کر کے آتا ہے اور سال میں ایک ہی بار لوٹتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمارے لیے جو خوشی کے مواقع ہیں ان کے اندر بھی عبادت کو متعین فرما کر کے انہیں بھی اپنی رحمت اور بندوں کے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ عید اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلسل ایک مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ دن بھر کھانا پینا شہوتوں کو چھوڑے رکھو، بہت سارے حلال کام تھے ان کو چھوڑے رکھو۔ بندوں نے اللہ کا کہنا مانا، ان کو چھوڑے رکھا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری کی، اس سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن عطا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن میلہ لگاتے ہیں جس میں کھیل کود، سیر سپاٹے، تفریح، بہت طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جی پہلے سے ہی ہم یہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سال بھر میں 1 دن یا 2 دن اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں اپنے انداز سے۔ چونکہ اس وقت اسلام نہیں تھا اور جن کے پاس آج بھی اسلام نہیں ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، دوسروں کو ایذائیں تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اس موقع پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ان دنوں میں خوشیاں منا کر کے تم لوگ غلط کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، وہ کام کرتے ہو ان دنوں میں جو اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر میں 2 رکعات مزید یعنی 5 وقتہ نماز تو ہے ہی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے نمازیں رمضان میں فرض تھی ایسے ہی رمضان کے بعد بھی فرض ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ ہماری مسجدیں رمضان میں بھری رہتی تھی تو وہی صورتحال ابھی بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر میں دیکھیں تو مسجد خالی ہے، عصر میں دیکھیں تو مسجد خالی ہے، مغرب میں دیکھیں تو مسجد خالی ہے۔ وہی بیچارے 5 وقت کے جو نمازیں پہلے سے تھے 1 صف 1.5 صف وہی بعد میں رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمازیں بعد میں بھی فرض ہیں اور اللہ جیسے رمضان میں ہے تو رمضان کے بعد بھی ہے۔ تو بہرحال اس دن میں مزید 2 رکعت 5 جگہ نماز کے علاوہ مزید 2 رکعت ادا کرنے کا حکم فرمایا تاکہ یہ نماز بندوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے جسے آسمانوں پر یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام لینے کا دن، اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھے، تراویح پڑھی، بہت سارے نیک اعمال کیے، تو اب ان کا انعام ملنے کا دن ہے۔
جیسے مہینے کی پہلی تاریخ کو یا آخری تاریخ کو مہینے بھر کی سیلری ملتی ہے، ہمارے کام کرنے کی اجرت اور معاوضہ ملتا ہے، تو رمضان میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نوکری کی، مزدوری کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اس کے احکام کے مطابق عمل کیے، آج کے دن اس انعام کو لینے کا دن ہے۔ روایتوں میں فرمایا کہ یوم الجائزہ اس کو کہا جاتا ہے، انعام لینے کا دن۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں جب اس کے بندے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز جب پڑھ کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بطور فخر کے فرشتوں سے فرماتے ہیں بتاؤ کیا بدلہ ہو، کیا مزدوری ہو اس شخص کی کہ جس نے اپنی مزدوری، اپنی محنت پوری ادا کی ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کا انعام تو یہی ہے کہ اس کی جو بھی محنت بنتی ہے، مزدوری بنتی ہے، پوری اس کو دے دی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پوری مزدوری اس صورت میں عطا فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو معاف کر دیا۔ گویا اب تک کے سال بھر کے پچھلی زندگی کے جو بھی گناہ تھے اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کے بعد، عید کے بعد نیا اکاؤنٹ کھلتا ہے اور نئے سرے سے اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، عید کی نماز پڑھیں گے، مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ سب سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گا جب بندے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ آج کے اس دن میں اپنے بندوں کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ پچھلا جو اکاؤنٹ تھا وہ تو کلوز ہو گیا، حساب فائنل ہو گیا۔ آج سے ایک نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا جو سال بھر ہمارا چلے گا۔ اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں برے اعمال جمع کرنے ہیں یا نیک اعمال جمع کرنے ہیں۔ اصل میں رمضان آتا ہی اس لیے ہے جو ہمیں یہ سکھائے، یہ تعلیم دے کہ بقیہ 11 مہینے ہم کو رہنا کیسے، بقیہ 11 مہینے زندگی ہماری کس نہج پر، کس طرز پر ہونی چاہیے، یہی بتانے کے لیے، یہی سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ کتنے ہم لوگ پابند ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، دوسرے اعمال کے پابند ہوتے ہیں، ایک مہینہ مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی سبق ہے کہ اگر آدمی چاہے ہر مہینے کے 3 دن جو سنت روزے ہیں ان کو بھی رکھ سکتا ہے۔ ایام 20 کے روزے جسے کہا جاتا ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 اردو کے حساب سے، ان کو رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے تراویح میں 1 گھنٹے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں سبق ہے کہ دن بھر کی ساری نمازیں وقت پر اور ساتھ میں تمام سنن و نوافل کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سنت اور نوافل کا اہتمام بہت کم ہے، لوگ مسجد میں آتے بعد میں ہے، نکلنے کی فکر پہلے ہوتی ہے، فرض پڑھے اور نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنت اور نوافل کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں، جبکہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم کو پتہ ہے۔ کھڑے نمازوں میں ہے، ذہن ہمارا کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ظہر میں 12 رکعتیں ہیں، 12 پڑھیں، عشاء میں 17 رکعتیں ہیں، 17 رکعت پڑھیں، یعنی کہ 4 رکعت پڑھی، 2 سنت پڑھے، 3 وتر پڑھ دے، 7 رکعت پڑھ کر کے چل دیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے قرآن سن سکتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی تمام نمازوں کی جتنی رکعتیں ہیں سنت نوافل سب کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ رمضان میں گالی گلوچ سے، فحش سے، بدگوئی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ آپ بقیہ مہینے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک مہینے کی عادت ایسی ہماری ہونی چاہیے کہ یہی عادت سال بھر ہماری برقرار رہے، ایسی ہم کو عادت ہو جانی چاہیے۔ کہاوت ہے جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر جس کی عادت بن جائے کسی چیز کی پھر وہ عادت نہیں چھوٹتی ہے۔ تو ایک مہینہ مسلسل اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سال بھر میں 2 روزے اس مہینے میں، 2 روزے اگلے مہینے میں، 2 روزے اس اگلے مہینے میں، ایسے بھی کر کے روزے رکھوا سکتے تھے۔ مگر مسلسل 1 مہینے کے روزے اسی لیے کہا گیا کہ 1 مہینے میں آدمی کی عادت بن جائے۔ 30 دن کوئی کم نہیں ہوتے، لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان 30 دنوں میں ہم کسی بھی چیز کی عادت بنا لیں تو وہ عادت بن جائے گی
اور اگر اچھی عادت ہم نے بنا لی ہے تو انشاءاللہ سال کے جو بقیہ 11 مہینے ہیں وہ بھی ہمارا ویسے ہی گزرے گا۔ بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جیسا گزرا بقیہ سال بھی ویسا ہی گزرتا ہے۔ ایک نظر رمضان پہ مار لیں، جو ہمارے ایام گزر چکے ہیں اس پہ دیکھ لیں کہ رمضان ہمارا کیسا گزرا ہے۔ صحیح معنوں میں جیسے گزرنا چاہیے تھا، عبادت و اطاعت کے ساتھ میں ویسا گزرا ہے؟ اگر ویسا گزرا ہے تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ اور اگر ہم اسی میں محروم رہ گئے تھے، حدیث میں فرمایا گیا کہ رمضان کی برکت سے وہی محروم ہوتا ہے جو سچ میں ہی بد نصیب ہو۔ جو بد نصیب رمضان میں اپنے آپ کو نہیں سدھار سکا پھر وہ بقیہ مہینوں میں کیسے سدھارے گا؟ تو رمضان در اصل اس لیے آیا تھا۔ ماشاءاللہ سب نے رکھا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، اور آج عید کا دن ہے، انعام لینے کا دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری مغفرتوں کے فیصلے فرمائے۔ آج کا دن تمام عالم اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندوں سے معافی تلافی نہ ہو جائے۔ تو آج کے دن میں ساری رنجشیں، دشمنیاں، عداوتیں سب کچھ بھول جائیں۔ جیسے آپ یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ کی معافی کو پسند کرتے ہو، دوسرا بندہ بھی یہی معاملے کو چاہتا ہے۔ اور بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا محبوب رکھتے ہیں جو معافی تلافی اور عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اگر کسی سے بیتو ہو گئی تھی، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، کچھ اور مسئلہ ہو گیا تھا، آج کے دن معافی تلافی کر لیں، ورنہ یاد رکھیں اگر آج کا دن بھی ہمارا دل کدورت سے خالی نہیں ہوا، دشمنی سے، حسد سے یا کینہ کپٹ سے اگر آج بھی ہمارا دل خالی نہیں ہوا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ شیطان تو علامہ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے تعلق سے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے افضل، مجھ سے بہتر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے بھگا دیا، بھاگ یہاں سے۔ آج تک ملعون ہے، آج تک اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار برستی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس سے بڑا عابد زاہد کوئی نہیں تھا۔ تو اگر دل صاف نہیں ہے، دلوں میں نفرتیں رکھ کر کے آپ چاہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہماری معافی اور مغفرت کے فیصلے ہوں تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی لوگوں کو معاف فرمائیں، درگزر کا معاملہ کریں۔ تو اپنے سب بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ہر کسی سے خوش دلی کے ساتھ میں ملیں، اور خود آگے بڑھ کر کے بھلے ہی غلطی سامنے والے کی ہو، بھلے ہی غلطی سامنے والے کی ہو، پھر بھی آپ آگے بڑھ کر کے گلے ملیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، زندگی کس نے دیکھی ہے، کب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو کل کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو پتا ہے؟ تو آج ہی دلوں کو اپنے خالی کر کے آج ہی اپنے دلوں کو ہر قسم کی کدورت سے خالی کر کے رکھیں، تاکہ نیا اکاؤنٹ شروع ہو اور ہمارے اعمال نامے میں نیک ہی نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، برائیاں پچھلی جتنی بھی ہوں سب کی سب ختم ہو جائیں۔ تو آج کا دن بڑا ہی اہمیت کا دن ہے، اس لیے بہت سارے لوگ گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی نیند پوری نہیں ہے وہ جا کر کے سو جائیں، لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن میں رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے ملانا ہوتا ہے۔ ایک تو جب سے فون آیا ہے تب سے ہم لوگوں نے فیس ٹو فیس ملنا چھوڑ دیا ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنا چھوڑ دیا ہے، بس فون پہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہو گئی بات۔ حالانکہ گھر جا کر کے ملنے میں جو خوشی ہے، مہمان نوازی، میزبانی میں جو خوشی ہے، اللہ تعالیٰ جو دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے وہ فون پہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اپنے آس پڑوس میں ہیں، جہاں آپ جا سکتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ عید کے بعد جائیں، ملاقات کریں، مصافحہ کریں، بات چیت کریں، گلے شکوے ہیں ان کو دور کریں، اور خوشی سے آج کا پورا مکمل عید کا دن وصول کریں۔ باقی تو پھر کل کا دن، پرسوں کا دن، پورا سال بھر پڑا ہے سونے کے لیے بھی اور دوسرے کام کاج کرنے کے لیے بھی۔ تو آج کا دن عید کا دن ہے تو ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ ہاں عید کا دن ہے۔ یہ تھی کچھ باتیں عید کے تعلق سے۔